حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل نجد سے ایک شخص پراگندہ منہ یعنی بکھرے ہوئے بال لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھتے تھے کہ کیا کہتا ہے، تاہاں آنکہ وہ نزدیک آ پہنچا تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر وہ شخص یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ تشریح: جن اعمال سے ایمان کی کمی بیشی کا تعلق ہے وہ 2 طرح کے ہیں، بدنی، مالی۔ اب تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدنی اعمال کا ذکر فرمایا ہے اور اب مالی اعمال کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے، زکوٰۃ اسلام کا حصہ ہے، رکن ہے۔ ترجمۃ الباب میں مذکور آیت کریمہ میں نماز کا بھی ذکر ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صرف زکوٰۃ کے متعلق عنوان قائم کیا ہے، کیونکہ آیت کے دوسرے اجزاء کے متعلق پہلے تراجم قائم کر چکے ہیں۔ جب آیت سے زکوٰۃ دین کا حصہ معلوم ہوئی تو اسلام اور ایمان کا حصہ خود بخود ثابت ہو گئی۔ اس حدیث سے ان لوگوں کی تردید مقصود ہے جو ایمان کی نشوونما کے لیے اعمال کی ضرورت کے قائل نہیں ہیں، جبکہ حدیث میں اخروی فلاح کا مدار اس بات کو بتایا گیا ہے کہ اس میں بیان کردہ اعمال و فرائض میں کمی نہ کی جائے۔ عمدۃ القاری۔ اس روایت میں اقرار شہادتین کا ذکر نہیں ہے۔ اس کی کچھ ایک وجوہات ہیں۔ الف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ یہ مسلمان ہے اور دخول اسلام کے لیے اقرار شہادتین ضروری ہے۔ ب، ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہو لیکن شہرت کی بنا پر راوی نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرائع اسلام کے متعلق بتایا۔ فتح الباری۔ حدیث میں ہے کہ سائل پراگندہ والوں کی صورت میں حاضر خدمت ہوا۔ اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ طالب علم کی عادات و اطوار میں سادگی ہونی چاہیے، اسے بناؤ سنگھار میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر حصول علم کی ایک دھن ہو، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی اسے خبر نہ ہو۔ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرنا، پھر اہل علم کے حضور زانوئے تلمس طے کرنا ایک پسندیدہ عادت ہے۔ ایک طالب علم کے لیے حصول علم کی خاطر اپنا شہر چھوڑنا باعث برکت ہے۔